اگرچہ گجرات کا چودھری خاندان عمر بھر چودھری ظہور الہی کے قتل کا الزام مرتضی بھٹو کی سربراہی میں کام کرنے والی دہشت گرد تنظیم الذوالفقار پر عائد کرتا رہا، لیکن جون سن 2012 میں ان کے بیٹے چودھری شجاعت حسین اور بھتیجے پرویز الہی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسی دوستی ڈالی کہ چودھری پرویز الہی ملک کے پہلے ڈیپٹی وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ یاد رہے کہ 25 ستمبر سن 1981 کو جب لاہور میں چودھری ظہور الہی کو دن دہاڑے قتل کیا گیا تو مولوی مشتاق بھی ان کی گاڑی میں موجود تھے، جنہوں نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بحیثیت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ موت کی سزا سنائی تھی۔ لہٰذا گجرات کے چودھریوں کا موقف تھا کہ بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ کی دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کی جانب سے مولوی مشتاق کی ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کے دوران چودھری ظہور الہی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ 25 ستمبر سن 1981 کو ان کے والد چودھری ظہور الہی اپنے ایک دوست کے گھر سے ماڈل ٹاؤن کی طرف روانہ ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین اور ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کے پروسیکیوٹر ایم.اے. رحمان ایڈوکیٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ مولوی مشتاق کو ڈراپ کرنے ان کے گھر جا رہے تھے۔ ظہور الہی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ماڈل ٹاؤن موڑ کے قریب ایک کار نے ان کی گاڑی کا پیچھا کیا اور سامنے آ کر گاڑی روک دی۔ کار سواروں نے اسٹین گنوں سے اندھا دھند فائرنگ کی۔ کار کے اندر 2 دستی بم پھینکے گئے، جن میں سے ایک ظہور الہی کے ڈرائیور نسیم نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، جبکہ دوسرے کے پھٹنے سے وہ مر گیا۔ چودھری ظہور الہی کے سینے میں گولی لگی۔ مولوی مشتاق حسین کو معمولی چوٹیں آئیں، جبکہ ایم.اے. رحمان ایڈوکیٹ بالکل محفوظ رہے۔ شدید زخمی چودھری ظہور الہی کو یونائٹڈ کرسچن اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ جان بر نہ ہو سکے۔ ان کے بھائی چودھری منظور الہی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کے حق میں نہ تھے، لیکن بارک اللہ ایڈوکیٹ اور جسٹس کرم اللہ چوہان کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ اس زمانے میں چودھری ظہور الہی ملک کے صف اول کے سیاسی رہنما اور ضیاء الحق کی کابینہ میں وزیر محنت و افرادی قوت رہ چکے تھے۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حادثے سے 3 روز قبل میرے والد نے راجہ ظفر الحق کو بتایا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ الذوالفقار نے مجھے قتل کرنے کی سازش تیار کی ہے۔ اس واقعے کی شام بھٹو کے فرزند میر مرتضیٰ بھٹو نے مبینہ طور پر دہلی میں BBC کے نمائندے مارک ٹیلی کو ٹیلی فون کر کے اس قتل کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ ان کے بیان کے مطابق ڈاکٹر مصدق اور اقبال نامی شخص نے یہ دہشت گردانہ حملہ کیا تھا، لیکن ایئر فورس کے سابق سربراہ اور سیاستدان اصغر خان اپنی کتاب مائی پولیٹیکل اسٹرگل میں مرتضیٰ بھٹو کے دعووں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس طرح کی تنظیموں میں یہ معمول کی بات ہے کہ وہ ان کارروائیوں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیں جو انہوں نے کی ہی نہیں ہوتی۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے اس کیس کی تفتیش میں سامنے آیا کہ واردات میں استعمال ہونے والی دونوں گاڑیاں چوری شدہ تھیں۔ بالآخر پولیس نے عبدالرزاق جھرنا نامی نوجوان کو اس قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس نے الذوالفقار سے اپنی وابستگی اور افغان دارالحکومت کابل میں دہشت گردی کی ٹریننگ لینے کا اعتراف بھی کیا۔ چودھری شجاعت حسین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں پتہ لگانے کا کہا کہ پولیس نے واقعی اصل قاتل کو گرفتار کیا ہے یا خانہ پوری کے لیے کسی بے گناہ بندے کو پکڑ لیا ہے۔ والدہ کے حکم پر چودھری شجاعت حسین اپنے ساتھیوں سمیت ملزم سے ملنے کے لیے تھانے چلے گئے۔ گفتگو میں چودھری شجاعت حسین نے ملزم سے پوچھا کہ اگر اس نے قتل نہیں کیا تو بتا دے تاکہ اسے رہا کروایا جائے۔ چودھری شجاعت حسین کے بقول نوجوان نے اعتماد سے جواب دیا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، مجھے پھانسی نہیں ہوگی، میرے لوگ مجھے رہا کروا لیں گے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو گیا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی لالا اسد پٹھان بھی کراچی میں پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ ماضی میں الذوالفقار سے منسلک رہنے اور ضیاء الحق پر قاتلانہ حملے کی مبینہ سازش کے الزام میں 8 برس جیل کاٹنے والے آصف بٹ کا کہنا ہے کہ چودھری ظہور الہی کی گاڑی پر حملے کا مقصد مولوی مشتاق کی جان لینا تھا۔ آصف کے مطابق اس کام کے لیے 3 افراد کا گروپ تشکیل دیا گیا تھا، جن کا سربراہ لالا اسد پٹھان تھا۔ لالا اسد نے 25 ستمبر کو مولوی مشتاق کا حساب بے باک کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبدالرزاق جھرنا لالا اسد کی خواہش پر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آصف بٹ کے بقول ان چاروں میں سے کوئی بھی مولوی مشتاق کی شکل سے واقف نہ تھا اور نہ ہی چودھری ظہور الہی کو پہچانتا تھا۔ لالا اسد پٹھان نے کلاشنکوف کے فائر کھول دیے، جس سے چودھری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور نسیم راہی ملک عدم ہو گئے۔ یاد رہے کہ چودھری ظہور الہی اپنے دور کے نامور سیاسی رہنما تھے، جنہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل سے قومی سطح کے رہنما تک کا سفر بڑی کامیابی سے طے کیا۔ 1 صدی قبل گجرات کے علاقے نت میں جنم لینے والے چودھری ظہور الہی جوڑ توڑ اور دھڑے بندی کی سیاست کے بادشاہ مانے جاتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل پولیس کی نوکری سے فراغت حاصل کر کے اپنے بھائی چودھری منظور الہی کے ساتھ مل کر کاروبار کا آغاز کیا۔ تقسیم ہند کے بعد میرا رام مل کی الاٹمنٹ نے ان کی معاشی اور سماجی حیثیت دوچند کر دی، جس کے بعد ان کی اگلی منزل ضلع گجرات کی سیاست میں نمایاں ہونا تھا۔ چودھری ظہور الہی نے ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے سن 1950 میں میدان سیاست میں قدم رکھا تو چند ہی برسوں میں ملکی سیاست میں بلند مقام پیدا کر لیا۔ وہ ایوب دور میں سرکاری جماعت کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے اور ایوب خان کی فوجی حکومت کی سرپرستی میں پنجاب میں جاٹ برادری کے نمایاں سیاستدان کے طور پر پہچانے گئے۔
सियासत में आने के बाद इनका शुमार मुल्क के नुमाया कारोबारी खानदान के तौर पर होने लगा। सन 1981 में इनका कत्ल के बाद से इनकी औलाद ने इनकी सियासत आगे बढ़ाई है। चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल से इनके खानदान और पीपल्स पार्टी में नफरत और मुखालफत की दीवार खड़ी हो गई थी। चौधरी खानदान पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन सन 2008 में कायम होने वाली पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में चौधरी परवेज इलाही की डेप्यूटी वजीर आजम बनने से अदावत की यह दीवार गिर गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।